حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین. حمد و صلاۃ کے بعد مقتدر علماء کرام، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، جمعیت علماء پاکستان کے ایک بڑے مقتدر عالم دین اور جمعیت علماء پاکستان کے بڑے اہم عہدیدار، جنہوں نے اہم عہدوں پر کام کیا اپنے دور کے اندر، حضرت علامہ مولانا محمد سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی، ان کے مزار پرانوار پر بیٹھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ، ان کا فیض بھی حاصل ہو رہا ہے، اور انہوں نے اپنی ساری زندگی جو نظام مصطفیٰ کے لیے صرف کی ہے، قربانیاں کی ہیں، اس کو بھی ہم آج یاد کر رہے ہیں، ان کو خراج تحسین بھی پیش کر رہے ہیں. ان کے قرب میں بیٹھ کر ان کے صاحبزادے حضرت قبلہ صاحبزادہ محبوب احمد قادری صاحب ماشاءاللہ یہاں 11ویں شریف کی محفل سجاتے ہیں، 11ویں شریف کی برکتیں بھی حاصل کر رہے ہیں، اور جمعیت علماء پاکستان کا یوم تاسیس بھی منا رہے ہیں.
جمعیت علماء پاکستان 28 مارچ کو 1948 کو معرض وجود اٹھائی، یہ قائم بڑے بڑے علماء و مشائخ نے اس کو قائم کیا۔ آج اس کی یاد منانے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اور یہ بھی کیسا خوبصورت موقع ہے کہ حضور غوث پاک 11ویں کی برکتیں بھی حاصل ہیں۔ اللہ ہماری اور آپ کی اس محفل کو قبول فرمائے۔ حضرت سعادت محمود صاحب نے، ان کے ساتھیوں نے، اور جمعیت علماء پاکستان ضلع حیدرآباد کے دوستوں نے جو کوششیں کی ہیں، کاوشیں کی ہیں، اس محفل کے انعقاد میں اللہ ان کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ حضرات محترم، میں نے قرآن کی ایک آیت تلاوت کی جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو، قرآن کہتا ہے تم بہترین امت ہو، اور تمہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے لایا گیا ہے۔ اخرجت للناس، لوگ ہدایت کے لیے تمہیں لایا گیا ہے۔ تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو، اور اللہ پر سچا ایمان رکھتے ہو۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس کے اندر یہودی چھیڑ چھاڑ تو کرتے رہے، ان کا پرانا طریقہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک وہاب ابن یہودی تھا، وہ کہنے لگا اے عبداللہ ابن مسعود، ہمارا دین سب سے بہتر دین ہے، حضرت موسیٰ والا دین، یہودی والا دین سب سے بہتر دین ہے، سب سے افضل دین ہے، اور ہم جو ہیں وہ ان کے ماننے والے سب سے افضل ہیں، ہم سب ساری امتوں سے افضل ہیں ہم۔ یہ بات سن کر حضور کی خدمت میں جب گئے حضرت عبداللہ بن مسعود، اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ کہتے ہیں یہودی کہ ان کا دین افضل ہے، یہ کہتے ہیں کہ ان کی جماعت افضل ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ بہتر امت ہے۔ بتا دو ان کو کنتم خیر امت، کہ میرے محبوب کی امت ساری امتوں سے افضل اور اعلیٰ، اور ہم نے اس امت کو اس لیے لے کے آئے، یہ امت اخرجت للناس، تاکہ یہ لوگوں کی ہدایت کرے۔ جس طرح ہدایت کرے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ نیکیوں کا حکم دے گی، برائیوں سے روکے گی، اور اللہ پر سچا ایمان رکھنے والی ہے۔ عزیزان ایمان، دیکھیے اب اس آیت میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو، حضور کی امت کو خیر امت فرمایا۔ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک جتنی امتیں آئی ہیں، جن جن نبیوں کی امتیں آئی ہیں، ساری امتوں میں اس کو سب سے افضل امت قرار دی، اور اس کی آگے وجہ بھی بتا دی، اس کی آگے وجہ بتا دی کہ یہ کیوں افضل ہے۔ ہم نے اس لیے اس کو افضل کیا ہے کہ یہ نبیوں والا کام کر رہی ہے۔ انبیاء کو اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجا تھا، انبیاء کو اللہ نے بھیجا تھا ہدایت کے لیے، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، برائیوں سے روکنے کے لیے، اچھے کام کرنے کے لیے۔ جب بھی جو نبی آئے اس دور کے اندر جب کوئی برائی تھی تو اس کو ختم کرنے کے لیے بات کرتے تھے، اچھائی اور پیغام دیا کرتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہی پیغام دے کر آئے، لیکن میرے آقا آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اب اگر قیامت تک برائیاں پھیلیں گی تو کون ان برائیوں کے خلاف جہاد کرے گا؟ کون ان برائیوں کو بتائے گا؟ کون نیکیوں کا پیغام دے گا؟
اللہ نے فرمایا یہ کام جو نبی کیا کرتے تھے میں نے اپنے محبوب کی امت سے شروع کر دیا، وہ یہ کام کریں گے سر۔ اس لیے یہ امت جو ہے سب سے افضل امت ہے کہ یہ لوگ نیکی کی طرف لے کے آئیں گے اور برائیوں کی طرف لے کے جائیں گے، برائیوں سے روکے گی اور نیکیوں کی طرف لے کے آئیں گے۔ اب دیکھیے اس کے 3 درجے ہیں جو میرے مصطفیٰ نے بتائے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ 3 درجے میرے مصطفیٰ نے بتائے۔ حضور نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه فذاک اضعف الایمان۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، برائیوں سے روکنا، اچھائیوں کا حکم دینا، اس کا سب سے بڑا، سب سے اچھا مرتبہ، سب سے اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ تم اگر کسی کو دیکھو برا کام کرتے ہوئے تو ہاتھ سے روک لو، ہاتھ سے روک دو، اور اگر ہاتھ سے روک کر جناب اس کو کہو کہ یہ کام کرو، اچھا کام کرو، اچھا کام کرنے کے لیے ہدایت کرو، برے کام سے روک، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم زبان سے تو کہو کہ بھائی یہ تم بہت برا کام کر رہے ہو، یہ کام مت کرو، کوئی شراب پی رہا ہو میاں شراب تو مت پیو، کوئی زنا کر رہا ہے ماں یہ کام چھوڑ دو، کوئی نماز نہیں پڑھ رہا میاں نماز تو پڑھا کرو، تو کم سے کم زبان سے تو کہو۔ اگر تم اس کو زبردستی نہیں لا سکتے مسجد کے اندر تو پھر کم سے کم اس کو زبان سے تو کہو، اور اگر زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے تو کم سے کم دل سے تو برا سمجھو کہ یہ برا کام کر رہا ہے۔ لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا ان تینوں میں سے یہ جو آخری مرتبہ ہے یہ سب سے ضعیف ایمان ہے۔ کبھی ایمان یہ ہے کہ انسان ہاتھ سے روک دے، اس سے کبھی ایمان یہ ہے کہ نہیں روک سکتا ہاتھ سے تو زبان سے بات کرے، اور زبان سے بھی نہیں کر سکتا تو کم سے کم دل سے تو برا سمجھے۔ اب عزیزان من یہ جو کام تھا ہاتھ سے روکنے والا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اگر میں نے آپ نے یہاں روکنا شروع کر دیا ہاتھ سے اور لوگوں کو مارنا شروع کر دیا تم کیا کر رہے ہو تو جھگڑے شروع ہو جائیں گے، لڑائیاں شروع ہو جائیں گی۔ آپ کون ہوتے بھائی میں روکنے والے، آپ کون ہوتے روکنے والے؟ تو اس کے لیے حکومت کی طاقت ضروری ہوگی۔ آپ کے پاس حکومت کی طاقت ہو، حکومت میں آ جائیں، حکومت میں آ کر پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، جس کا نام ہے ہمارے جمع پاکستان کی زبان میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ۔ نظام مصطفیٰ کا نفاذ کیسے ہوگا؟ حکومت میں آئیں گے، الیکشن لڑیں گے، پارلیمنٹ میں پہنچیں گے، اور وہاں پہنچ کر اور پھر وہاں قانون بھی بنائیں گے، قانون بنا کر قانون کے عمل بھی کروائیں گے۔ کوئی نہیں کرے گا کہ یہ پکڑ کے بند کرو، یہ نہیں کر رہا اس کو بند کرو، نماز نہیں پڑھ رہا بند کرو، تو جیل میں ڈالو، حضور کی توہین کی ہے لڑکا تو اس کو پھانسی پہ لٹکا۔ یہ نظام مسئلہ یہ نہیں ہوگا کہ گلی کی اونچے کے اندر کوئی میرے مصطفیٰ کی توہین کرتا پھرے اور گورنر آ کے اس کو بچائے۔ گورنر کہ نہیں بھائی اس کو کرنے دو، یہ کالا قانون ہے معاذ اللہ، حضور کے تحفظ کا قانون، جو کوئی توہین کر رہا ہے کرنے دو اس کو، تو پھر اس کا انجام وہی ہوگا جو سلمان تاثیر کا انجام ہے۔ ہمارا مشن یہ ہے جمعیت علماء پاکستان کا کہ اس ملک میں مقام مصطفیٰ کا تحفظ ہو، نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو، اور اس کے لیے قوت نافذہ ہمارے پاس موجود ہو۔ اور وہ کب آئے گی؟ جب ہم حکومت میں آئیں گے۔ جب حکومت میں آئیں گے وہاں بیٹھ کر قانون بھی بنائیں گے اور قانون پہ عمل کرا کے پاکستان نظام مصطفیٰ کا نفاذ کروانے گے۔ اور یہ کام کتنا مبارک ہے، اور یہ کام کتنا اہم کام ہے، اور اس کے کرنے والے کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بات کرنے والے کو کیا مقام ملتا ہے اور کیا مرتبہ ملتا ہے۔ سنیے حدیث سناتا ہوں میں آپ۔ میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں صحابہ سے پوچھا کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کی بات نہ بتاؤں کہ جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، لیکن قیامت کے دن ان کے بڑے بڑے شاندار مرتبے ہوں گے، اور ان کے مرتبوں کو دیکھ کر انبیاء بھی رشک کریں گے اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ انبیاء حیران ہوں گے کہ بھائی یہ نبی بھی نہیں ہے، پھر رسول بھی نہیں ہے، شہید بھی نہیں ہے، اتنا بڑا مرتبہ اللہ نے اس کو دے دیا، یہ کون ہے بھائی؟
حضور فرما رہے ہیں وہ نبی بھی نہیں ہوں گے، شہید بھی نہیں ہوں گے، لیکن اتنے بڑے بڑے مرتبے اللہ ان کو قیامت میں عطا کرے گا کہ ان کے مرتبوں کو دیکھ کر انبیاء بھی رش کریں گے، شہداء بھی رش کریں گے۔ صحابہ تو حیران ہو گئے، یا رسول اللہ ایسے کون لوگ ہیں اور وہ کون سا عمل ہوگا کہ جس نے ان کو اس مرتبے پر پہنچا دیا؟ کون لوگ ہیں وہ؟ پوچھا صحابہ نے تو میرے آقا سرور دو صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب عطا فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے ان کو یہ مرتبہ ان لوگ کو عطا کیے جائیں گے قیامت کے دن جو بندوں کو اللہ کا محبوب بنا دے اور اللہ کو بندوں کا محبوب بنا دے، بندوں کو اللہ کا محبوب بنا دیں، اللہ کو بندوں کا محبوب بنا دیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ بندوں کہ اللہ کا محبوب بنا دیں، ہم نیک کام کریں گے اللہ کے محبوب، لیکن ہم اور آپ اللہ کے محبوب بن جائیں، یہ کیسے ہوگا؟ اس کا کیا مطلب؟ میرے آقا نے فرمایا کچھ لوگ ہوں گے جو اللہ کے پسندیدہ کاموں کی اشاعت کریں گے، ان کو بتائیں گے بھائی یہ کام کیا کرو، یہ اچھے کام ہے، اس سے اللہ خوش ہوتا، اللہ راضی ہوتا ہے۔ جو اللہ کے ناپسندیدہ کام ہے ان سے روکیں گے، یہ مت کرو، شراب مت پیو، یہ مت کرو، جھوٹ مت بولو، لوگوں کو برائیوں سے روکیں گے، اچھے کاموں کو حکم دیں گے۔ اب ان کے کہنے پر جب لوگ چلیں گے اور جب وہ اچھے کام کرنے لگیں گے، برے کاموں سے بچ جائیں گے تو اللہ کے محبوب ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اب دیکھیے یہ جو امر بالمعروف ہے اور نہی عن المنکر ہے، برائیوں سے روکنا، نیکی کی طرف لے کے آنا، یہ معمولی کام نہیں ہے، یہ اتنا بڑا کام ہے کہ جو یہ کام کرتا ہے وہ قیامت کے دن اس مرتبے پر فائز ہوگا کہ جس مرتبے کو نبی بھی رش کریں گے اور صحابہ بھی رش کریں گے۔ اور اس کام کے لیے ہمارے علماء مشائخ کی جمعیت علماء پاکستان خود نہیں بنائی، یہ بھی اللہ کے حکم پہ بنائی۔ اللہ نے فرمایا یوتو کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم ساری امت جو ہو وہ بہتر ہو، اس لیے بہتر ہو وجہ بتا دی کہ تم نیکیوں کا حکم دو گے، برائیوں سے روکو گے، لیکن سارے تو یہ روک سکتے تھا۔ کچھ آپ میں سے وہ ہیں، کوئی جناب دکان پہ بیٹھا ہے، کوئی جناب اپنے پان کی دکان پہ بیٹھا ہے، کوئی جناب اپنے لسی کی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی جناب تجارت کر رہا ہے، کوئی جناب نوکری کر رہا ہے، کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہے، تو ساروں کا تو کام نہیں ہے نا کہ تبلیغ کریں اور جا کے نیکیوں کی اطاعت کریں، برائیوں سے روکیں۔ تو پھر قرآن میں اللہ نے آسانی کر دی، فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم سارے لوگ نہیں کرو گے یہ کام، تم ایسا کرو اپنے ساتھیوں میں سے کچھ لوگ چن لو کہ جماعت بنا لو، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، کچھ ایک گروہ ہو جائے ایسا، امت مانے ایک گروہ کے، جماعت کے ایک ایسا گروہ ہو جائے جس کا کام ہی صرف یہ ہو کہ برائیوں سے روکے لوگوں کو اور اچھائیوں تک لے کے آئے، سمجھ لو کہ وہی کامیاب اور کامران ہو۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن مجھے سنا رہا ہے کہ ایک جماعت بناؤ اور اس جماعت کا کام یہ ہو اچھائی کی طرف لے کے جانا اور برائی سے کو روکنا۔ ہم نے اللہ کا یہ حکم سنا، مصطفیٰ کا حکم سنا کہ جو یہ کام کرے گا اس کو اتنے بڑے مرتبے ملیں گے، ہم کیا بھی رش کریں گے۔ سب علماء نے مشاہد میں جمع ہو کر جمعیت علماء پاکستان پر آ گئے۔ 28 مارچ کو 27-28 دو روز اجلاس ہوئے اور 28 مارچ سن 48 کو تمام پاکستان کے علماء بڑے بڑے پیرانے کرام نے جمع ہو کر جمعیت علماء پاکستان کا آغاز کر دیا۔ جمعیت علماء پاکستان بنا لی اور اس کے سب سے پہلے سربراہ حضرت ابو الحسنات قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ اور اس کے سیکرٹری جنرل غزالی زمان راضی اللہ مقابی شاہ رحمۃ اللہ۔ پھر یہ قافلہ چلتا، مختلف علماء آتے رہے، مختلف مشائخ آتے رہے، حضرت قمرالدین شاذلی جیسے پیرانے کرام بھی آئے، مولانا حامد علی خان صاحب جیسے اولیاء کرام بھی آئے اس جماعت کے اندر۔
لیکن پھر میرے قائد علامہ شاہ احمد درانی کے سر پر صدارت کا تاج سجایا گیا اور مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ کو جنرل سیکرٹری بنایا گیا۔ پھر یہ دونوں کی جوڑی آپ نے جانتے کیسی محبوب جوڑی تھی اور کیسی عوام کے میں مقبول تھی، لوگ یہاں کی ٹھنڈی ہوتی تھی دونوں کو دیکھا کرتے تھے۔ کچھ دنوں کے لیے دونوں ناراض ہوئے، کچھ دنوں کے لیے آپ کو یاد ہوگا، لیکن اللہ کا شکر ہے یہ بھی سعادت ہمیں حاصل ہے الحمدللہ۔ ہم جتنا شکر کریں کم ہے کہ وہاں پنجاب کے ہمارے یہاں عرس ہوتا ہے، عرس میں میں نے دونوں کو بلایا، وہاں دونوں کی صلح ہوئی الحمدللہ۔ یہ سعادت بھی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ بہرحال ہم مقصد کہنے کا یہ تھا کہ جمعیت علماء پاکستان بنی اس لیے ہے، علماء نے بنائی ہے، مشائخ نے بنائی ہے، اللہ کے کہنے پر بنائی ہے۔ بل تکن منکم امۃ یدعون، ایک گروہ ہونا چاہیے جو یہ کام کرے۔ الحمدللہ یہ بن گئی جماعت اور یہ کام شروع ہو گیا۔ اب دونوں طرح کام ہو رہا ہے، زبانی بھی ہم کام کر رہے ہیں اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ حکومت میں پہنچ کر طاقت کے ذریعے نظام مصطفیٰ نافذ کرو۔ حضور نے دو طریقے بتائے، 3 طریقے بتائے۔ سب سے اعلیٰ طریقہ تو یہی ہے کہ قوت زور سے منواؤ۔ کوئی شراب پیتا ہے کوڑے لگاؤ اس کو۔ حضرت عمر خطاب کے دور کے اندر لڑتے تھے لوگ، نام سے بھی کوڑے پڑتے تھے۔ ایک شخص آ رہا تھا شراب کی بوتل لیے ہوئے تھا، کیا وہ عمر کی شان ہے قربان جی۔ ایک شراب کی بوتل لیے آ رہا تھا، سامنے سے عمر آ رہے تھے، اسی تو جان نکل گئی۔ اس نے کہا بس اب کوڑے پڑیں گے، قرآن کی سزا ہے، شراب کی بوتل ہے۔ اس نے فوراً کپڑے میں چھپائی اور اللہ سے عرض کرنے لگا دل میں، اے اللہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، آج مجھے عمر سے بچا لے، میں کبھی بھی شراب نہیں پیوں گا۔ توبہ کرتا ہوں، سچی توبہ کرتا ہوں، آج مجھے عمر سے بچا لے۔ وہ رحیم بھی کیسا کریم ہے، کتنی جلدی مہربانی کرتا ہے اور اپنے بندے کو کیسے معاف فرما دیتا ہے۔ یہاں اگر کسی کے وہاں جاؤ نا معافی مانگنے کے لیے، معاف نہیں کرتے معاف جاؤ، دب کے کھاتا رہتا آدمی، پھر معاف نہیں کرتا۔ اور یہ کریم کیسا کریم رہے، کتنے ہی گناہ کر لو، کتنے ہی گناہ کر لو، چھوٹے سے معافی مانگو گے سچی معافی کر رہے ہو۔ اس نے تو سچی معافی مانگی، اے اللہ میں سچی معافی مانگتا ہوں، اپنی پیوں گا کبھی شراب، تو مجھے عمر سے بچا۔ اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ عمر سامنے، عمر نے کہا کیا ہے؟ اسی گھبراہٹ کو دیکھ کے عمر نے پہچان کیا بھائی یہ تو کچھ گروہ معاملہ ہے۔ وہ تو جہاں دیدہ آدمی تھے، رم شرح سے مصطفیٰ تھے، وہ ان سے کیا چیز چھپی ہوئی تھی؟ کیا کوئی گڑبڑ ہے مسئلہ؟ اس نے کہا بتا کیا مسئلہ ہے، تیرے ہاتھ میں کیا ہے جو چھپا رہا ہے؟ اس نے کچھ نہیں، یہ تو دودھ کی بوتل، دودھ پی رہا تھا۔ اچھا دیکھا؟ اللہ، اس نے جناب نہیں دکھا رہا تھا۔ زور سے جب حضرت عمر نے دیکھا تو واقعی بوتل کے اندر دودھ ہی دودھ موجود تھا۔ اللہ نے توبہ قبول کر، سچی توبہ کوئی کرے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ توبہ قبول فرما لیتا ہے، اس کا بھرم رکھ لیتا ہے، اس کا عزت رکھ لیتا ہے۔ انسان رسوا ہوتا ہے دنیا آخرت کے اندر، لیکن سچی توبہ کر لے دنیا کے اندر بھی رسوا نہیں ہوگا، قیامت کے اندر جب ساری مخلوق جمع ہوگی اللہ وہاں بھی تیری عزت بچا لے۔ ہاں دیکھیے نا کیوں ڈرتا، بات یہاں سے چلی۔ حضرت عمر کے زمانے میں کیوں ڈرتا؟ چونکہ عمر کے پاس حکومت تھی۔ ہم تو یہاں ممبر میں بیٹھ کے مولانا سید صاحب تقریر کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ بڑی رحمت کرے، درجات بلند تھا۔ ہر تقریر میں کہتے رہے بھائی یہ شراب چھوڑ دو، بھائی یہ جوا چھوڑ دو، ارے بھائی یہ تم کرپشن کی چھوڑ دو، ارے بھائی یہ سود چھوڑ دو، سود مت دیا کرو، یہی کہتے ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ جہاں جہاں بیٹھتے ہیں برائی کہتے ہیں، بھائی برائی مت کرو، تم گالیاں دیتے ہیں گالی مت دو، اچھے کام کرو۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھنے آتے ہیں کہتے ہیں بھائی تم جمعے تو پڑھنے آ گئے، کم سے کم 5 وقت نماز پڑھ جا کرو، وہ سب گناہ ہے نماز۔ ارے بھائی رمضان کے روزے تو یہ کہتے ہیں ہم لوگ، اور تو کچھ نہیں کر سکتے۔ کوئی شخص ہمارے سامنے نماز نہیں پڑھ رہا، اس کو پکڑ کے نہیں رکھ سکتے، رمضان کے روزے نہیں رکھ رہا، سامنے کھا رہا پی رہا، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ حکومت کا کام ہے حکومت پکڑے اور پکڑ کے اس کے درے لگا۔ رمضان کے اندر تو رمضان کی حکومت کا عمل کر رہا ہے، یہ تو حکومت کا کام ہے۔ اب ہم دوسرے حکم پر تو اللہ کے نبی کے عمل کر رہے ہیں۔ سارے جتنے ہمارے قابلین گئے اپنے خانقاہوں میں بیٹھ کر، اپنے مزارات، اپنے اولیاء کے مزارات پر بیٹھ کر، اپنی مسجدوں میں بیٹھ کر، اپنے ممبروں پر بیٹھ کر تبلیغ کرتے رہے، کہتے رہے فلاں کام مت کرو، فلاں کام مت کرو، یہ اللہ نے حکم دیا، یہ کام کرو، یہ کام کرو۔ لیکن اگر قوم نہیں کرے وہ کام
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومت میں آئے، حکومت میں آ کر قانون بھی اسلام کا بنوائے، اور پھر وہاں ڈنڈے کے زور پر اسلام کو نافذ کرے۔ کون ہے جو نماز نہیں پڑھے گا؟ نماز نہ پڑھنے کی سخت ترین سزا ہے، جیل میں ڈال دو اس کو، اور دیگر مسالے میں تو یہ اس کو قتل کر دو اس کو، اگر وہ انکار کرتا ہے تو نماز پڑھنے سے۔ یہ تو امام اعظم نے نرمی کی کہ نہیں، اس کو جیل میں ڈال دو، جب تک وہ نماز کا اقرار نہ کرے اس کو مت نکالنا۔ اتنے سخت سزا ہے، یہاں پتہ نہیں کتنے لوگ نماز نہیں پڑھتے، کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے، آرام سے پھر رہے، اس لیے کہ قانون نہیں ہمارے ہاتھ، حکومت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہاتھ سے روکو تو ہاتھ سے تب رکے گا جب حکومت ہم آئیں گے۔ اس لیے جمعیت علماء پاکستان میدان میں آتی ہے، الیکشن لڑتی ہے، الیکشن کا طریقہ ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہی طریقہ ہے نا ہمارے۔ اب قانون نافذ کرنے کا ایک طریقہ تو وہ تھا جو اللہ کے ولیوں کے پاس تھا، اللہ کے جو ولی تھے، اللہ کے مقبول بندے تھے، ان کے تو شان یہ تھے، ان کے تو دربار میں بادشاہ بھی سر کو جھکاتے ہوئے آتے تھے، ان کو تو نہ حکومت میں جانے کی ضرورت تھی، نہ الیکشن لڑنے کی ضرورت تھی، وہ تو حکم کیا کرتے تھے بڑے بڑے بادشاہوں کو، بادشاہ ان کے قدموں میں آتے تھے، وہ حکم کیا کرتے تھے، اسلام نافذ ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی جانب شریف ہے، آپ تشریف فرما ہے، وقت کا حاکم، وقت کا حکمراں، وزیر اعظم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اور اشرفیوں کی تھیلی لے کر آتا۔ اشرفی کی تھیلی سونے کی ہوتی تھی، پوری اشرفیوں کی تھیلی بھری ہوئی سونے سے، وہ لا کے حضرت غوث پاک کی خدمت میں پیش کی۔ اس غوث پاک نے کہا نہیں بھائی لے جاؤ، تحفہ دے رہا ہے۔ آج کل تو پیر جو ہے کسی بڑی کو چھوڑتے نہیں، زبردستی وصول کرتے ہیں پیسے، اتنے پیسے لے کے آؤ، اتنے پیسے لے کے آؤ۔ ایک غوث پاک ہیں، ان کو مفت میں لا کے دے رہے ہیں، اور مکہ حکمراں دے رہا ہے، مکہ بادشاہ دے رہا ہے، نہیں واپس نہیں لیتا، واپس حضور قبول کر لیجیے، نہیں لیتا، واپس۔ یہ شان ہے غوث پاک۔ جب بہت اصرار کیا اس نے اور نہیں مانا تو آپ نے اس کی دونوں اشرفی کے تھیلوں کو اٹھایا اور اس کو اس طرح نچوڑا، اس میں سے خون ٹپکنے لگا، فرمایا غریبوں کا خون چوس کر مجھے لا کر دیتا ہے، اگر یہ مجھے پاس نہ ہوگا کہ تو سید ہے تو میں ابھی اس خون کو حکم دیتا، وہ تیرے نہج میں وہ سارے خون کے اندر دیتا۔ خیال کر رہا ہوں تیرا کہ تو سید زادہ ہے، اس لیے میں نے چھوڑ دیا تجھے، لیکن سدھر جاؤ، اصلاح کرو اپنی، غریبوں کو مت پریشان کیا کرو۔ یہ شان تھی غوث پاک کہ جن کو اللہ نے اتنی طاقت عطا فرمائی تھی کہ جو حکمراں جو نافذ کرنے والے وہ بھی ان کے پاس آیا کرتے تھے اور ان کے ایک اشارے پر اسلام کا نظام نافذ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح اس خطے پاک و ہند کے اندر حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ جیل میں ڈال دیا۔ آپ نے فرمایا نہیں کر مسجد جہانگیر کو، نہیں کیسے۔ اور جب جہانگیر کو خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، حضور نے فرمایا جہانگیر کس کو رکھا ہے تو نے قید؟ حضور کون ہے؟ چلا وہ احمد سرنگی امام ربانی، وہ تو ہمارا لاڈلا پیارا ہے ہمارا، تو نے اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے۔ پریشان ہو گیا جہانگیر، کہا فوراً چھوڑو، کون ہے یہ احمد؟ احمد نام کا امام ربانی، فرمایا چھوڑو۔ جب چھوڑنے کے لیے اس نے کہا میں تو نہیں نکلتا۔ یہ بھی عجیب معاملہ ہے، یہاں تو لوگ جناب ضمانتیں کرواتے ہیں، کئی کروڑوں میں دیتے ہیں، بھائی ضمانت تھوڑی دیر کے لیے ہم رہا ہو جائیں، وہاں رہا کر رہے ہیں۔ بادشاہ کو کہا میں رہا نہیں ہوں گا۔ اس نے کہا کب رہا ہوگے؟ کیا شرط ہے؟ میری شرط یہ ہے کہ بادشاہ نے اسلام کے خلاف جو احکامات دیے وہ سارے واپس لے پھر رہا ہو۔ جہانگیر نے سارے احکامات واپس لیے اور کہا کہ تو نے ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے تو نے گائے کے ذبح پر پابندی لگائی ہے، اجازت ہے کہ پورے ملک کے اندر گائے ذبح ہوگی، وہ ان کا خدا ہوگا، ہماری خدا ہے گائے۔ جہانگیر نے اپنے محل کے دروازے پر بھی گائے ذبح کروائی۔ یہ ہے اسلام کی شان۔ کاش ایسا کوئی شخص آ جائے کہ جو ان حکمرانوں کو بھی درست کرے، جو مودی کی کبھی چلتے چاٹتے ہیں، کبھی جناب ٹرمپ کے تلوے چاٹ رہے جاتے، کبھی جناب نیتن یاہو کے تلوے چاٹ رہے۔ ارے یہ وقت ہے، یہ تو کفر اسلام کی جنگ ہے، جس میں میدان کے اندر آؤ، اس وقت مل کر مقابلہ کرو۔ اللہ نے دکھا دیا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اللہ فرماتا ہے تم تھوڑے بھی ہو، آؤ میدان میں، دیکھو ہم تمہیں کیسے فتح عطا کرتے ہیں۔ ایران اکیلا لڑ رہا ہے، سارے ممالک اس کے مخالف ہیں،
پورا یورپی یونین اس کا مخالف ہے، تمام اسلامی ممالک اس کے مخالف ہے، بڑی بڑی طاقتیں ٹرمپ امریکہ اس کا مخالف ہے، اکیلا لڑ رہا ہے لیکن اللہ اس کو خدا عطا فرما رہا ہے۔ آپ نہ ہرمز ابھی تک نہیں کھلوا سکا، ایٹمی طاقت ہے، سپر پاور کہتا اپنے آپ کو ٹرمپ، لیکن ابھی تک آپ نے ہرمز نہیں کھلوا سکتا۔ یاد رکھیے اللہ کا وعدہ سچا ہے، اسلام غالب آ کر رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ، لیکن خدا کے لیے میں متحد تو ہو جائیں مسلمان، اس ضرورت اس بات کی کہ مسلمان متحد ہو کر مقابلہ کریں، ورنہ یہ خطرہ جو ہے ہمارے دروازے تک پہنچ گیا ہے۔ ایران اگر فتح ہو جاتا ہے اور اسرائیل اگر آ جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پاکستان فتح ہو گیا، پاکستانی سرحد پر آ گیا، دوسرا نشانہ تو پاکستان ہوگا پھر۔ اس لیے اس وقت ایران کی مدد کرنا، ایران کی مدد نہیں ہے، پاکستان کا تحفظ کرنا ہے۔ بہرحال بات کہیں سے کہیں پہنچ گئی۔ اب یہ کر رہا تھا کہ ایسے غوث پاک رضی اللہ عنہ اولیاء کرام تھے، انہوں نے اسلام اس طرح نافذ کیا، انہوں نے امر بالمعروف نہیں عن المنکر اس طرح کیا کہ وقت کے حکمران تھے ان کو راغب کیا اسلام کے لیے۔ اللہ میرے قائد حضرت علامہ شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اکابرین کی یہی سنت ادا کرتے ہیں، طاقت بنانے کی کوشش بھی کرتے رہے، اسمبلی کے اندر بھی پہنچے، حیدرآباد سے ہم نے اور آپ نے حضرت مولانا محمد رضوی صاحب کو اسمبلی کے ممبر بنا کے پہنچایا۔ کتنا ثواب کمایا جنہوں نے ان کو ووٹ دیا۔ کراچی سے علامہ نورانی پہنچے تھے، علامہ ادری پہنچے تھے، 5 آدمی ساتھ پہنچے تھے، 2 باغی ہو گئے تھے، 5 بچے تھے۔ ان 5 لوگوں نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے کہ قومی اسمبلی میں پہنچ کر قادیان کے خلاف قرارداد پیش کیے اور قرارداد پیش کر کے اس کو منوا بھی دیا، منظور بھی کرا دیا۔ آسان کام نہیں ہے قومی اسمبلی میں کسی قرارداد کو منظور کرانا، 5 آدمیوں کا میں کوئی، جہاں 200 250 300 ممبر ہوتے ہیں، اکثر یہ چاہیے ہوتی ہے ایک ایک آدمی کو خریدنے کے لیے کئی ارب روپے کی بولیاں لگتی ہیں وہاں، اور میرے نورانی نے 1 پیسے کی بولی بھی نہیں لگائی۔ جس کے پاس جاتے تھے کہتے تھے دستخط کرو، اپنے تو اپنے، بیگانے بھی ایسے جو سنگولر لوگ ہیں جن کا کوئی مذہب سے واسطہ نہیں۔ بنی خواجہ تھا اس زمانے زندہ تھا، اسمبلی کا ممبر تھا، نورانی لے کے گئے، لاؤ اس پہ دستخط کرو، دستخط کرنے لگا۔ نورانی نے کہا پڑھتے رہو، کس پر دستخط کروا رہا ہوں؟ اس نے کہا پڑھنے کی ضرورت نہیں نورانی، ہمیں تجھ پر اندھا اعتماد ہے، جس پر تو کہے گا آنکھ بند کر کے ہم دستخط کر دیں گے۔ اب دیکھیے آپ کی توجہ میں اس طرح منظور کرانا چاہتا ہوں، اگر اس سے پہلے بھی کئی اسمبلیاں آئی اور تیرے بن کے اندر تو قادیانیوں نے کیسا ادھم مچایا، کتنے لوگ شہید ہوئے پاکستان کو، کتنا ظلم ڈھایا گیا، مسئلہ حل نہیں ہوا تھا۔ مسئلہ کب حل ہوا؟ جب آپ نے ہم نے مل کر کچھ علماء کو اسمبلی کے اندر بھیج دیا، انہوں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دے دیا۔ ہمیں آپ نے بھیجا تھا سن 2002 کے اندر، حیدرآباد والوں نے بھیجا تھا مجھے قومی اسمبلی میں، وہاں پھر سازش کی ان قادیانیوں نے، اور پاکستان کے جو پاسپورٹ ہے اس پاسپورٹ کے اندر مذہب کا معنی نکال دیا۔ کیوں نکالا؟ انہوں نے کہا کہ جب لکھا ہوتا ہے اس کے اندر قادیانی تو ہمیں وہاں جانا نہیں دیتے حج کرنے کی، وہ کہتے تم تو غیر مسلم حج کرنے نہیں دیتے، لہذا یہ خانہ ہی نکال دو، پتہ ہی نہیں چلے گا ہم قادیانی ہیں مسلمان ہیں کون ہے، اور خاموشی کے ساتھ حج کر کے جائے کریں گے۔ یہ سازش تھی ان کی، ہم نے جناب سازش پکڑی، تاجے پکڑنے کے بعد اجلاس ہوئے، تمام مذہبی جماعتوں کو جمع کیا، تمام مذہبی متحد سمجھ تمام مذہبی جماعتیں، سب مذہبی جماعتوں نے جماعت میں ہوتا فیصلہ کیا کہ احتجاج ہوگا، پورے ملک کے اندر ہڑتالیں ہوئی۔ ہم خود تمام پارلیمنٹ سے نکل کے آتے تھے پارلیمنٹ ہاؤس سے جناب، اور کیا نام ہے آگے تک جو حصہ اسلام آباد کا ڈی چوک تک، وہاں تک جاتے تھے جناب، تمام پارلیمنٹ کے احتجاج کرتے تھے، آنسو گر رہے ہیں۔ ہم نے کہا نہیں، یہ کھانا آپ کو شامل کرنا پڑے،
اور اللہ کا شکر الحمدللہ اس جدوجہد میں ہم کامیاب ہوئے. اور آپ حیران ہوں گے, چھپ گئے تھے, پاسپورٹ چھپ گئے تھے, اس پاسپورٹ میں دوبارہ لکھوایا گیا ہے کہ یہ کھانا ہے مذہب کا, اس کے اندر تمہیں لکھنا پڑے گا, اس کے بغیر حج کرنے نہیں ہو سکتا. تو الحمدللہ مطلب کہنے کا یہ ہے, ہم اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ جائیں اسمبلی کے اندر جا کے وہاں اسلام کی باتیں کریں. اب یہ جو اسلام کے خلاف احکامات ہو رہے ہیں, یہ کون نافذ کر رہا ہے, کون بنا رہا ہے؟ یہ بنانے تو چلے چور بیٹھے ہوئے, ڈاکو بیٹھے ہوئے, آپ کے ہمارے ووٹوں کے جو گئے ہیں اور اسلام کے خلاف جو وہاں قانون بنا رہے ہیں, اس کا گناہ آپ کے سر ہوگا جس نے ووٹ دیا ہے. یہ نہ سمجھے وہ کہ وہ بری ہوگا. جن لوگوں جو اس وقت وہاں بیٹھ کر اسلام کے خلاف قانون بنا, بتائیے اس سے بڑا قانون کیا ہوگا اسلام کے خلاف؟ کہ 18 سال سے پہلے شادی نہیں کر سکتے اپنی بچی جوان ہو گئی ہے, کہہ رہے نہیں شادی نہیں کر سکتے, شادی کرو گے تو جیل میں جاؤ. مولانا محبوب صاحب نے نکاح پڑھا دیا, یہ بھی جیل میں جائے, جو گواہ ہیں وہ بھی جیل میں جائیں. ارے بھائی کیوں, کیا جرم ہے کہ آپ نے اپنی بچی کا نکاح کیوں پڑھا؟ 18 سال ابھی نہیں, 18 سال تک بچی بیٹھتی رہے, نکاح نہیں کر سکتے آپ. اس کا مطلب یہ آپ فروغ دے رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر عیاشی, بدماشی, زنا عام ہو جاتا. یہ یورپ کا منصوبہ ہے جو پاکستان کا عمل کرایا جاتا ہے. یہ کون قانون بنا رہا ہے؟ وہ لوگ قانون بنا رہے ہیں جن کو میں نے اور آپ نے ووٹ دیے. ہم جرم میں شدید چاہیے جو گناہ معاف کر رہے ہیں بیٹھ کر, وہ سب مجرم ہیں جنہوں نے ان کو ووٹ دی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ الیکشن کے اندر سارے قیادت کو ووٹ دیا کرو, نظام مصطفیٰ کے نمبردار کو ووٹ دو, جو وہاں جا کر اسلام کی بات کریں گے, نظام مصطفیٰ کی بات کریں گے, ختم نبوت کی بات کریں گے, اور ثواب تم کو ملتا رہے گا. گھر میں بیٹھ کر تمہیں ثواب ملے. اور پھر جب حکومت میں آئیں گے تو پھر نافذ کریں گے قانون. پھر میرے مصطفیٰ کا جو پہلا جو اسٹیج میرے مصطفیٰ نے بتایا ہے اس پر عمل ہوگا. پہلا اسٹیج کیا ہے کہ اپنے ہاتھ سے روکو. ظاہر ہے ہاتھ سے ہم روک نہیں سکتے. ہاتھ سے کیسے روکیں گے؟ جب قانون ہاتھ میں ہوگا ہمارے, جب ہم حکومت کے اندر ہوں گے, حکومت کی طاقت ہوگی. جو کوئی اسلام کے خلاف بات کرے گا حکم دیں گے ایسے چکو جاؤ پکڑ کے لاؤ اس کو, شراب پیے پکڑ کے لاؤ اس کو, نماز نہیں پڑھ رہا اس کو نماز پڑھے آ کے, اس نے حضور کی توہین کی, گستاخی کی, لٹکا دو اس کو. یہ ہے وہ قانون, یہ ہے وہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں, اور جس کے لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ شعبہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے روکے برائی کو. اب ہم کیا کام کر رہے ہیں؟ دوسرا والا کام کر رہے ہیں. حکومت میں تو نہیں ہے نا, لیکن الحمدللہ وہ کام کر رہے ہیں. حکومت میں جو کوئی برائیاں ہوتی ہیں ہم بتاتے ہیں, حکمرانوں کو صاف بتاتے ہیں کہ تم یہ غلط کام کر رہے ہو, غلط پالیسیاں مرتب کر رہے ہو, اپنوں سے لڑ رہے ہو اور ہندوؤں کو دوست بنا رہے ہو اپنا. یہ کہاں کی تمہاری دوستی ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہودیوں اور عیسائیوں کے تلوے چاٹ رہے ہو. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. یہ سب غلط کام کر رہے ہیں آپ.